الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آنے والوں کے ساتھ مینا کی گھاٹیوں میں ملاقات کرتے ہیں اور جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی یعنی سن ہجری 12 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے تقریباً 75 آدمی جن میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے بیعت فرمائی. تو ان آنے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لاوے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے جانے کا مطلب تمہیں معلوم ہے. مدینہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم پورے عرب کے ساتھ دشمنی مول رہے ہو، تو کیا تم میرے بھتیجے محمد کی حفاظت کر سکو گے؟ مدینہ والوں نے وعدہ کیا کہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عورتیں اور بچوں سے زیادہ حفاظت کریں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے صحابہ کرام کے لیے مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملی، اور نبی جو ہوتا ہے وہ وحی کے تابع ہوتا ہے. جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آوے تب تک نبی جو ہے ہجرت نہیں کرتا. صحابہ کرام اپنے طور پر علیحدہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھے تو آپ کی عمر مبارک کل 63 سال کی ہوئی. ان میں 53 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. گویا آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. ہجرت فرمائی اس سے پہلے کی زندگی مکی زندگی ہے،
جن میں دعوت کا کام، مجاہدے والی زندگی، اور آپ کو اس وقت تک ڈیفنس کی، بدلہ لینے کی، سامنے اس کا مقابلہ کرنے کی ابھی اجازت نہیں ملی۔ مدینہ جانے کے بعد جو احکامات آئے وہ علیحدہ تھے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر مدینہ کی طرف جانے لگے، اور تقریباً وہ وقت آ گیا کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور کچھ وہ صحابہ یا صحابیات جن کے پاس ہجرت کے لیے ابھی کوئی انتظام نہیں تھا، یا وہ کسی کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے کہ وہ ہجرت کو نہیں جا سکتے تھے۔ اتنے لوگ صرف مکہ میں رہ گئے تھے، ورنہ بقیہ جو صحابہ کرام ایمان لائے تھے وہ سب کے سب مدینہ ہجرت کر گئے۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک کے بعد ایک مکہ خالی ہو رہا ہے اور مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو اب ان کو ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب مل کر ایک جگہ جمع ہو کر پھر ہم پر حملہ کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو مشرکین مکہ نے دار الندوہ میں ایک مشورہ رکھا، میٹنگ رکھی کہ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے لیے مشورہ کیا جائے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے لیڈر، وہ سب جمع ہوئے دار الندوہ میں کہ اس کے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت شیطان جو ہے ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں وہاں ظاہر ہوا، اور دار الندوہ میں جہاں مشورہ ہو رہا تھا، میٹنگ ہو رہی تھی، دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ شیطان نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ جو ہے محمد کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بھی حاضر ہو گیا کہ میں بھی کچھ اپنی رائے دے سکوں، تاکہ محمد کو ختم کرنے میں، ان کو شکست دینے میں کچھ مدد کر سکوں۔ لوگوں نے کہا بہت اچھا، بیٹھیے، آپ بھی بیٹھیے۔ شیطان بھی انسانی شکل میں وہاں آ کر اس مشورے میں، اس میٹنگ میں بیٹھ گیا۔ مشورہ شروع ہوا، سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ کسی نے رائے دی کہ جو ہے ہم محمد کو اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کسی کوٹھڑی میں بند کر دے، اور وہ اسی میں پڑے پڑے وہاں ہی مر جاوے۔ تو جو شیطان آیا تھا انسانی شکل میں، نجدی بن کر، اس نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں، اگر اس طرح کیا گیا تو محمد کی حمایت کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے سب مل کر آئیں گے اور ہم سے لڑ کر محمد کو چھڑا جائیں گے، تو یہ رائے صحیح نہیں۔ دوسری رائے ہے کہ محمد کو جو ہے جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے، یعنی وہ شیطان نے، کہا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اللہ نے محمد کے کلام میں ایسی چیز رکھی ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔
اس کو ماننے لگتا ہے، اس کے کلام کو اچھی طرح سن کر اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر جلا وطن کر دیا گیا اور دوسری جگہ وہ چلے گئے تو وہاں جا کر لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیں گے، اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے اور ہم کو ختم کر دے۔ تو یہ رائے بھی صحیح نہیں۔ بعد میں ابو جہل بولا کہ ہم اس طرح کریں کہ سب قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو لے کر سب مل کر جو ہے محمد پر حملہ کر دے، نعوذ باللہ، اور ان کو قتل کر دے۔ جب سب قبیلے مل کر قتل کریں گے تو ان کے خاندان والے بدلے میں ہم سے لڑنے نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ کتنے خاندانوں سے لڑیں گے، اور اتنے زیادہ خاندانوں سے جب لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی تو دیت آ جائے گی، خون بہا آ جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کے خون بہانے پر ایک دیت آتی ہے جس میں ایک رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر بدلہ لینے کی طاقت ہو تو بدلہ لے لیں، اگر وہ طاقت نہ ہو تو دیت آتی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جب سب خاندان کے ایک ایک نوجوان اس قتل میں شامل ہوں گے تو وہ کتنے خاندانوں سے بدلہ لے سکیں گے؟ تو اخیر میں دیت آ جائے گی، جو ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کھیل ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی جو شیطانی شکل میں تھا اس نے کہا واہ واہ، یہ رائے بالکل صحیح، اور یہ شکل جو ہے سب سے بہتر ہے کہ محمد بھی ختم ہو جاوے اور کام ہی ختم ہو جاوے۔ یہاں دارالندوہ میں یہ مشورہ ہو رہا تھا اور یہ بھی طے ہوا کہ یہ کام آج ہی رات کو کرنا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کہ اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے، پلان بنا رہے تھے، مکر کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو قید کر دیا جائے یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے یا جو ہے آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ لوگ اپنا مشورہ کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، اور اللہ اپنا فیصلہ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، بہترین پلاننگ بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی خبر دے دی کہ اس طرح مشورہ ہوا ہے اور آپ کو ختم کرنے والے ہیں۔ گویا آپ کو ہجرت کی اجازت مل گئی کہ اب جو ہے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا سکتے ہیں، کیونکہ اب قتل کے در پر آ گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی۔ آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جانے کے لیے آپ کا معمول دوپہر کو جانے کا کبھی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے دیکھ کر سوچنے لگے کہ آج کیا بات ہو گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت دی اور داخل ہو کر کہا کہ گھر کے دوسرے افراد باہر چلے جاؤ، یعنی مجھے کچھ پرائیویٹ بات کرنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور آپ کی بیوی عائشہ ہے اور حضرت اسماء ہے جو گھر ہی کی ہے، ورنہ کوئی دوسرا باہر کا آدمی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی خبر سنائی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی کہ میرے ساتھ آپ کو چلنا ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ آپ کی ہم رکابی میں ساتھ میں کون رہے گا، اگر اجازت ہو تو میں ساتھ میں چلو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔
جب اجازت دے دی تو اس کی خوشی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کبھی خوشی میں بھی آنسو نکلتے، کبھی کسی کو بہت خوشی ہوتی ہے تو اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس وقت معلوم ہوا کہ خوشی میں بھی کبھی آنسو نکلتے، جبکہ میں نے میرے باپ حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ ان کو جب کہا گیا کہ ساتھ میں آپ کو چلنا ہے تو ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں جو ہے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی سے، جب صحابہ کرام نے ہجرت شروع کر دی تھی، پہلے ہی سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی ہجرت کے لیے، تاکہ جب اجازت ملے تو وہ ہجرت کر سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 800 درہم کی 2 اونٹنیاں آپ نے خریدی تھی اور اس کو خوب کھلاتے پلاتے تھے اور اس کو موٹا تازہ بنا رہے تھے تاکہ وہ ہجرت میں برابر کام دے، اپنی سواری کو مضبوط کر رہے تھے۔ اس لیے جب بھی سفر کرے تو ایک آداب میں یہ بھی ہے کہ سواری ہماری مضبوط اور اچھی ہونی چاہیے، کوشش یہ کرے جتنی مضبوط اور اچھی سواری ہو وہ سفر کے لیے بہتر اور اچھی ہوا کرتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں خرید کر اس کو خوب کھلا پلا کر مضبوط اور موٹا بنایا تھا۔ جب یہ اجازت مل گئی ہجرت کی تو ایک اونٹنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہدیہ کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ آپ جو ہے ایک ہدیہ لے لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ لینے سے انکار کیا اور قیمت دینے پر راضی ہوئے کہ میں قیمت دے کر اس اونٹنی کو لوں گا اور پھر اس پر سوار ہو کر ہم ہجرت کریں گے۔ اب ادھر بات طے ہو گئی کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے، لیکن سارے مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں اور تیاریاں ہو رہی تھی، اور مشورہ یہ ہوا تھا کہ رات میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں گے اور جب آپ صبح میں باہر نکلیں گے تو اس وقت جو ہے ہم ایک ساتھ مل کر ان پر نعوذ باللہ حملہ کر دیں گے۔ اب ایک بات یہ بھی طے آتی ہے کہ جب گھر گھیر لیا رات کو تو صبح ہونے کا انتظار کیوں کریں، گھر میں گھس کر جو ہے وہ بھی مار سکتے تھے۔ لیکن آتا ہے کتابوں میں کہ اہل عرب کسی زنانہ مکان میں گھسنے کو بہت زیادہ معیوب اور عیب والا سمجھتے تھے کہ کوئی زنانہ مکان ہو، یعنی مستورات کے ساتھ کوئی رہتا ہو، ایسا گھر ہو تو اس گھر میں کبھی بھی اہل عرب کتنا ہی نیچے درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، ایسے مکان میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو جب رات کو گھر گھیر لیا تو اب صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ باہر نکلیں گے تب ہم حملہ کریں گے۔ یہاں تک کہ ابو جہل جب گھر گھیر لیا گیا تو اس وقت زور زور سے ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ محمد لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو تو تم دنیا میں بھی سرخرو اور بادشاہ بنو گے اور مرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت دے گا، اور اگر میری پیروی نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی ذلت ہوگی اور مرنے کے بعد جو ہے اللہ تمہیں جہنم دے گا۔ اب کون ان کی اتباع کرے گا، یہ اب رہنے والے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، یعنی میں اسی طرح کہتا ہوں کہ جو میری اتباع کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی بادشاہت دے گا، سرخ رو کرے گا، اور مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری جو سبز چادر ہے، گرین چادر اوڑھنے کی تھی آپ کی، وہ سبز چادر کو آپ اوڑھ کر سو جاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب دشمن تھے، لیکن آپ بالکل سچے ہیں، صادق ہیں، امانت دار ہیں، اس کا سب کو یقین تھا کہ آپ سب سے زیادہ امانت دار ہیں دشمن ہونے کے باوجود بھی۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھی تھی،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بستر پر سونے کا حکم دیا، اور وہ ساری امانتیں جو لوگوں کی تھی وہ بھی حضرت علی کے سپرد کی، اور کہا کہ جب کل صبح میں یہاں سے چلا جاؤں تو اس وقت تم جو ہے یہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ ان تک پہنچا دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن وہ لوگوں کی امانتیں پہنچائی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھیرے ہوئے تھے کفار مکہ، اور اس انتظار میں تھے کہ آپ جو ہے باہر نکلے اور آپ پر ایک دم ہم حملہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے اپنے گھر میں سے ایک خاک یعنی مٹی لے کر باہر نکلے، اور ان کے منہ پر ڈالتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کتابوں میں فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک آپ نے آیت پڑھی یاسین کی شروع سے، اور پھر اس خاک کو ان کے منہ پر ڈالتے ہوئے آپ جو ہے نکل گئے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، اور لوگ وہاں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، جس نے دیکھ لیا تو وہ آ کر کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ محمد جو ہے صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو اس وقت ان پر حملہ کریں۔ تو اس نے کہا کہ محمد تو کب سے یہاں سے چلے گئے اور تم کو معلوم نہیں؟ تو وہ اس بات کا یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو گھر میں ہی ہے اور ہم جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو دیکھا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، تو وہ افسوس کرنے لگے اور حضرت علی سے پوچھا کہ کہاں چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں چلے گئے۔ تو اب سب کو یقین ہو گیا کہ جو رات کو ایک صاحب نے کہا تھا کہ محمد تو نکل کر چلے گئے تو وہ اس کی بات سچی تھی۔ اب تلاش کرنے کے لیے لوگ نکلے کہ کہاں چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے حضرت ابو بکر کو لے کر جو ہے غار ثور میں، ثور پہاڑ ہے اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں چلے گئے، اور وہاں آپ نے 3 دن قیام کیا۔ یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں کچھ کھانے پینے کے لیے ناشتہ تیار کیا، توشہ تیار کیا، اور اس کو باندھ کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ جب ناشتہ تیار ہو گیا تو اس کو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی تھی، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوپٹہ اس کو پھاڑ کر اس کے 2 حصے کر کر ایک دوپٹے سے وہ ناشتے کو باندھا، اور دوسرے ٹکڑے سے مشکیزہ جو پانی پینے کا ہوتا ہے جس کو ہم آج بوتل کہتے ہیں، اس طرح کا پانی کا ایک برتن ہوتا ہے جس کو مشکیزہ کہا جاتا ہے، اس کو باندھا، یعنی دونوں ٹکڑوں سے اپنے دوپٹے سے باندھ کر ان کو دے دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوپٹہ دینا وہ بھی اتنا پسند آیا کہ آپ کا لقب ہوا ذوالنطقین، یعنی دوپٹے والی۔ تو حضرت اسماء کا اس طرح ایک لقب بھی ہوا کہ حضرت اسماء نے رسی نہ ملنے پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر جو ہے اس ناشتے کو اور مشکیزے کو باندھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جا کر 3 دن قیام کرتے ہیں۔ پھر غار ثور میں کیا ہوتا ہے اور کفار مکہ کس طرح آپ کو تلاش کرتے ہیں اور کیا کیا کوششیں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر کہاں اور کس طرح پہنچتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے۔